بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ دینیات پچھلے چند سالوں سے اپنے تجربات کی روشنی میں مکاتب دینیہ کے فوائد کو عام کرنے کے لیے اجتماعی محنت کر رہا ہے، اور مکاتب میں 4 باتوں مکتب کا نصاب، طریقہ تعلیم، نظام اور نگرانی کو پیش نظر رکھ کر مکتب کو منظم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس چاروں کاموں کو صحیح طریقے سے سمجھانے کے لیے اسے 10 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کی آسانی کے لیے وہ 10 کام یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ 1. نیت کرنا۔ 2. نصاب کو سمجھنا۔ 3. طریقے تعلیم کو سمجھنا۔ 4. جگہ، ماحول اور سامان یعنی پروڈکٹ کا انتظام کرنا۔ 5. معلمین کا انتظام اور تربیت کرنا۔ 6. طلبہ کو جمع کرنا۔ 7. داخلے کی ترتیب بنانا۔ 8. امتحان، سالانہ جلسہ اور جوڑ وغیرہ کرنا۔ 9. نگرانی کرنا۔ 10. منظم مکاتب کی محنت کرنا۔ پہلا کام نیت کرنا۔ پہلا کام پورے عالم میں منظم مکتب قائم کرنے اور اسکول میں دینیات نصاب داخل کرنے کے لیے نیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کا دار و مدار اچھی نیت پر ہے۔ نیت اچھی اور نیک کرنے سے ہر کام عبادت بن جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی بہت ثواب ملتا ہے، اور نیت میں خرابی آنے سے پہاڑوں جیسے اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اسے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر نیکی کا ارادہ کر کر اس نیکی کو کر لیا تو اس کے لیے 10 نیکیوں سے 700 نیکیوں تک، بلکہ اس سے بھی کہیں زائد لکھ دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دین آسان ہے تو ظاہر بات ہے کہ دین کا سیکھنا اور سکھانا بھی آسان ہے، لہذا کہتے رہنے کے بجائے ان سارے کاموں کو کرنا ہوگا۔ کہنے سے منزل پر پہنچنے کی ترغیب ملے گی، اور کرنے سے منزل پر پہنچنے کا راستہ ملے گا۔ دوسرا کام ذمہ دار کا دینیات ورکشاپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ نظام اچھی طرح سے چل سکے، لہذا مکتب کو منظم کرنے کے لیے بھی ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے، اور یہ کام عالم و غیر عالم، مالدار و غریب، مرد و عورت، ہر شخص کر سکتا ہے۔ انہیں صرف مینج کرنا ہے، اور پڑھانے کے لیے اچھے معلم، صاف صفائی کے لیے اچھے خادم اور اچھی جگہ کا انتظام کرنے کے لیے اس کے ماہرین کا بندوبست کر کے اس کام کو انجام تک پہنچانا ہے۔ جس طرح گھر کا نظام گھر والوں سے چلتا ہے، اسی طرح مسجد یا مکتب کا اچھا نظام مسجد کے ذمہ داران، ٹرسٹیان اور اس علاقے کے فکر مند احباب سے چلے گا۔ لہذا جو شخص مکتب کو منظم کرنے کے لیے تیار ہو، اس کا دینیات ورکشاپ یعنی نصاب و نظام کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے سمجھنے کے بعد ہی دینیات مکتب کو منظم کر سکتا ہے، لہذا ہر مسجد کے ذمہ داران، ٹرسٹیاں اور فکر مند حضرات کو یہ ذمہ داری اوڑھ لینی چاہیے۔ تیسرا کام ورکشاپ لے کر ہفتے میں 1 گھنٹہ فارغ کرنا۔ مقامی ذمہ دار ہفتے میں کم از کم 1 گھنٹے کا وقت فارغ کرے۔ مقامی ذمہ دار جب استاد کے ساتھ مل کر مکتب کی فکر کرتا ہے تو اس سے اساتذہ کو تعلیمی معیار بلند کرنے میں مدد ملتی ہے، اور ان کی فکروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت فارغ کر کے جب مکتب سے متعلق مشورہ کیا جاتا ہے تو مکتب کے مسائل حل کرنا آسان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مکتب بہت جلد ترقی کرتا ہے۔ ہمارے اکابر کی باتوں سے پتہ چلا کہ
کہ منظم مکاتب کا کام ہم میں سے ہر ایک کو خود ہی شروع کرنا ہوگا۔ آج کے دور میں ایک بڑا طبقہ بے دین ہو چکا ہے۔ اس طبقے کو دین پر لانے کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کی بہترین دینی تربیت کر دی جائے۔ تجربے سے یہ پتا چلا ہے کہ ایسے لوگ اپنے بچوں کے ذریعے سے آسانی سے دین کی بات سنتے، سیکھتے اور عمل کرتے ہیں، اور ان کی زندگیاں بے دینی سے نکل کر دین کے ماحول میں ہمیشہ کے لیے آ جاتی ہے، بلکہ وہ دین کی محنت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لہذا ہر علاقے میں کچھ فکر مند احباب منظم مکتب بنانے کی ذمہ داری لیں۔